بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اللهم دو خطبات جمعہ میں اس چیز کے چار بڑے بڑے اسباب بیان کیے گئے کہ لوگ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا کامل و اکمل اعلی و ارفع آسان تر اور اجر و ثواب سے بھرپور دین چھوڑ کر خود ساختہ من گھڑت بدعات و خرافات کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کے چار اسباب گزشتہ دو خطبات جمعہ میں بیان کیے گئے۔ اس کا پانچواں سبب حب الریاسہ، اس دنیاوی زندگی میں عہدہ و منصب جاہ و جلال اور سرداری و چودراہٹ کا حصول ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ معاشرے میں من گھڑت بدعات و خرافات کی ترویج و اشاعت میں اس چیز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگ عہدہ و منصب چودراہٹ اور سرداری کے اصول کے لیے، اصول اقتدار کے لیے
بدعات کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی ترویج کرتے ہیں. کسی قسم کی بدعت کا کوئی موقع ہو، ایسے لوگ اپنی تشہیر کے لیے، اپنی مقبولیت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اس بدعت کے حوالے سے بھرپور نشر و اشاعت کریں گے. حتیٰ کہ ایسے لوگ جو چتی پشتی مسلکی اعتبار سے بدعات کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بھی میدان سیاست میں اتر آتے ہیں اور حصول اقتدار کا جنون ان پہ سوار ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کسی بدعت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اسے بنیاد بنا کے اپنی تشہیر کا وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں، شمولیت بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ بات معروف و مشہور ہے کہ سیاستدان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. یہ انہی چیزوں کو دیکھ کے بات مشہور ہو. حتیٰ کہ ایسے لوگ تو جو غیر مسلموں کی بدعات خرافات ہیں جو ان کی گڑھی ہوئی ہیں ان میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی تشہیر میں بھی وہ حصہ ڈالتے ہیں. اب یہ کرسمس ڈے نصرانیوں کی بدعت ہے، شرکیہ بدعت اور خطرناک قسم کی گمراہی والی بدعت کہ ان کے نزدیک جس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اس دن اللہ کے بیٹے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو قرآن و سنت کی روح سے شرک کی قسموں میں بدترین قسم ہے اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا. لیکن ایسے لوگ جو عہدہ و منصب کی بھوک رکھتے ہیں، جاہ پسند ہیں، حصول اقتدار کے جنونی ہیں، وہ کرسمس ڈے کے موقع پہ گرجا گھر میں جا کے کیک بھی کاٹ آتے ہیں اور اشتہار فلیکس سے بھی شائع کرتے ہیں جی فلاں کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس ڈے مبارک. یہ لکھا ہوتا ہے امید فار فلاں حلقہ. یہ عام ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ عہدے کی بھوک، اقتدار کا جنون لوگوں کو بدعات اور خرافات کی ترویج اور نشر و اشاعت پہ مجبور کر دیتا. تو یہ ایک بڑا حصہ ہے، کیوں ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں. ہر کسی کے سامنے ہے، کوئی چھپی مخفی بات نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو چیزوں کا جنون ہے نا، اسے بڑا خطرناک قرار دیا. ایک عہدے کا اور دوسرا مال و متاع کا.
اور چھٹا سبب مال و متاع کا اصول بھی ہے. بہت ساری بدعات اور خرافات کے پیچھے بڑے لوگوں کا لمبا چوڑا کاروبار ہے. حصول مال و دولت ہے. پیسے کا لالچ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ سوار ہو جائے وہ نہیں پرواہ کرتا کہ کس ذریعے سے آ رہا ہے، وہ ہر حربہ اختیار کرتا ہے. حتیٰ کہ اس میدان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے زہد و ورع کے روپ میں ظاہر کرتے ہیں. بوریا باندھا ہوا ہے، جھونپڑے میں زندگی گزار رہا ہے، جی فقیر ہے، جی یہ تو فقر پسند ہے، فقر کا ایمان ہے، یہ مشہور کیا جاتا ہے. لیکن ساتھ اس نے کرندے اور کارے وہ سارے مال بٹورنے والے رکھے ہوتے ہیں. جی حضرت تو نہیں جی لیتے، لیکن یہ جو ہے نا وہ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے لنگر میں وہ ڈالتے ہیں. بازار کیا ہے کہ اس کو لالچ ہی نہیں. اب ایسے لوگ بھی بڑی بدعات خرافات کی ترویج کرتے ہیں جس کے پیچھے پیسہ حاصل ہوتا ہے. اب گھنٹاگھر چوک میں یہ جو آرائش اور زیبائش کی دکانیں ہیں، ان میں ایک دکاندار ہمارا مزیدار ہے. اس کے بہت سارے عزیز و اقارب وہ اہل توحید ہیں. اب وہ صاف بتلاتے ہیں مجھے کہ وہ تو بڑے فخر سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے پورا سال کوئی شادی بیاہ نہ ہو، کوئی سجاوٹ کا سامان نہ ہم سے خریدے، یہ جو یکم ربیع الاول سے 12 تک ہے ہم کروڑوں کماتے ہیں اور ہمارے پورے سال کا سیزن لگ جاتا ہے. ویسے لوگ باقاعدہ تشہیر بھی کرتے ہیں، مقابلے بھی کرواتے ہیں گلیاں سے جانے کے. وہ پیچھے کاروبار ہوتا ہے، اوپر ٹائٹل محمد رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود فخر سے کہتا ہے کہ جی ہم 10-12 دن میں ہمارا سیزن لگ جاتا ہے اور اتنا ہم روپیہ کما لیتے ہیں. تو یہ 5واں اور چھٹا سبب ہے. اور یہ دونوں جنون بڑے خطرناک ہیں. عہدہ منصب حاصل کرنے کا جنون اور مال و دولت سے سمیٹنے کا جنون، یہ جس پہ سوار ہو جائے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ بدعات خرافات کی ترویج میں بھی بہت بڑا سبب ہے. عہدہ و منصب کے لالچی اور مال و دولت کے حریص. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن میں حدیث موجود ہے، فرمایا ما زیبانی جائی آنی ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں. آپ نے بڑی مثال دے کے بات سمجھائی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دو جنون انسان کا دین کتنا خراب کرتے ہیں. اقتدار کا جنون اور مال کا جنون. حتیٰ کہ قرآن و سنت سے اور اسلامی تاریخ پڑھنے سے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا حق پہچان لینے کے باوجود محض اقتدار کی خاطر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا اسلام قبول کر کے دیکھا اقتدار نکلتا ہے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، جس طرح ہرقل کا واقعہ سے صحیح بخاری میں لکھا ہے. پوری اسے سمجھ آ گئی تھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے وزیر مشیر ارکان مملکت دنیا کے بادشاہوں کا یہی حال ہوتا ہے، جتنا بڑا بادشاہ اتنا ہی کمزور ہے. وہ سارے ٹوٹ کے پڑ گئے اس پہ
اور اس نے دروازے پہلے ہی مال کے بند کروا دیے ہوئے تھے. ٹوٹ کے پڑ گئے. جب اس نے اتنا کہا نا فلاں چاہتے ہو، تو یہ وہی پیغمبر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پورا عیسائی عالم بھی تھا، وہ ہرقل کیسر روم. تو جب اس نے جناب ابو سفیان سے 15 سوال کیے اور جواب سنے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ جواب تو نے سچے دیے ہے نا، تمہیں مکے کی چودراہٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے، میرے قدموں والی جگہ پہ ایک وقت آئے گا اس کا غلبہ ہوگا، اس کا دین غالب ہوگا. ابو سفیان کہتے ہیں میں تو وہ کافر تھے، کہتے ہیں میں تو اس کی یہ بات سن کے نا اندر ہی اندر بھی ختم ہو گیا تھا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ دین غالب ہونا ہی ہونا ہے. باہر کہتے ہیں میں نکلا، جب ہم آپس میں علیحدہ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ ابن ابی کبشہ، یہ مکے والے نا معاذ اللہ تحقیر سے آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، وہ ابن ابی کبشہ کا کام اتنا بڑھ گیا ہے یہ گوروں کا بادشاہ اس سے ڈر رہا ہے. اللہ بہرحال اس نے باقاعدہ آواز لگائی کہ فلاں چاہتے ہو نا تو دین قبول کر لو، یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، میں نے پوری طرح پہچان. تو وہ جگلی گدھوں کی طرح ٹوٹ کے پڑ گئے اس کے محل پہ. جب اس نے دیکھا نا کام خراب ہے، کرسی جا رہی ہے، وہ ساتھ کہتا ہے سنو 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 ذرا بات تو میری سنو. وہ پھر ذرا متوجہ ہوئے تو کہتا ہے میں نے تو تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم عیسائیت پہ کتنے پختہ ہو، تم بڑے پختہ ہو. تو وہ ساتھ ہی سارے سجدے میں پڑ گئے. صحیح البخاری میں لکھ ساتھ ہی. یہ تو حالت ہے، کرسی کا جنون ایسا ہے، ایمان سے محروم کر دیا ہے جنون نے اس کو. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مثال دے کر بات سمجھائی کہ یہ اقتدار کا جنون اور مال کا ہرس ہے، یہ انسان کا دین کیسے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا ما ذئبانی جائیانی ارسلا فی غنم بافسد لها، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں میں اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنی تباہی اللہ اکبر انسان کے دین میں عہدے اور مال کا ہرس مچاتا ہے. عہدے کا ہرس اور مال کا ہرس جتنا دین تباہ کر کے رکھ دیتا ہے نا، اتنے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں بھی بربادی نہیں کرتے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ دو جنون یہ بھی سبب ہیں معاشرے کے اندر. اللہ کا تعالیٰ ہوا دین جو کھڑا ہے، حق ہے، سچ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کامل و اکمل ہے، جو اجر ہی اجر ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. لوگ اسے چھوڑ کے وہ بدعات خرافات اختیار کرتے ہیں جو نیکی ضائع کرنے کا اور اجر سے محرومی کا اور جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے. تو یہ بھی دو سبب ہیں. پانچواں اور چھٹا سبب عہدے کی بھوک اور مال کا ہرس. اللہ اکبر. اور اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ دنیا میں جو بہت بڑا فساد برپا ہوتا ہے، ظلم و بربریت اور دوسروں کے حقوق دبانا، یہ جتنا فساد برپا ہے نا، اس کے پیچھے ان دو جنونوں کا بڑا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن صرف اس ڈر سے کہ میرا اقتدار یہ قوم چھین نہ لے ہے، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار. لیکن دیکھو ڈرپوک کتنا ہے، کمزور کتنا ہے. اس غرض سے بنو اسرائیل کے بچے سالہ سال تک ذبح کرتا رہا کہ اگر یہ قوم طاقت پکڑ گئی تو یہ میرا تختہ نہ ہو لڑنے. اس ڈر سے اس نے اتنا ظلم کیا. تو اقتدار کا جنون ہی ہوا نا، اتنا ظلم. آج بھی جو مختلف علاقوں میں
مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور انہیں کمزور کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی خطرناک سازشوں کے ذریعے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ وہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ ان کو جتنی دیر تک مست کیے رکھا ہماری بس بچت ہے، اگر یہ ایمان کی طاقت سے اٹھ کھڑے ہوئے نا تو ان کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ان کی تاریخ مانتی ہے، انہیں پتا ہے، یہ ان کی ڈرپوکی کی علامت ہے، قوموں کو کمزور کر کے رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچے، قرآن کریم نے تو آنکھیں کھولی ہیں، لوگ پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ سورہ قصص آدمی پڑھے نا تو سمجھ آ جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے موجودہ حالات کی رہنمائی کے حوالے سے، اور ہر دور میں دنیا کی سپر طاقتوں نے ایسے ہی کیا ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو اور کسی قوم کو ساری نہ اٹھانے دو، انہیں کمزوری کیے رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون زمین میں متکبر بن گیا اور اس نے زمین والوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ کر کے رکھا، ایک گروہ کو کمزور کیے رکھا، ایک کو ساتھ لگا کے طاقتور بنائے رکھا، ایک دوسرے کے خلاف انہیں بھڑکائے رکھا، تاکہ ایک میری پشت بنائی کرتا رہے گروہ اور دوسرے سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب امر آ جائے نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پھر سپر طاقتوں کو نا کمزوروں کے ذریعے ہلاک کرتا ہے۔ یہ تو صرف ہماری ایمانی کمزوری ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، جب اہل ایمان اس کمزوری سے نکالا ہے اللہ کی مدد آ جائے گی، پھر دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ، پھر اللہ کمزوروں کے ذریعے طاقتوروں کو پھر مرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر دیا کہ ہم جنہیں سالہ سال سے کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان پہ احسان کریں اور ہم انہیں دنیا کے حکمران بنا دیں، اور جو کچھ فرعون کے پاس ہے اس کا وارث ہم ان کمزوروں کو بنا دیں۔ اب مظلوم قوم سے انہوں نے ظالموں نے کام بھی لینا ہوتا ہے، وہ جب آبادی زیادہ کم ہوتی ہے نا کہ ہم کام کون کرے گا، تو ایک سال بچے ذبح کرتے اور ایک سال چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے تختہ الٹنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے، اور فرعون کے شاہی خرچے پہ پرورش کروائی، پال اپنے دشمن کو پال، تجھے پتا چلے گا رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظلم کب تک؟ تو بہرحال بات دور نکل گئی، یہ جو دو جنون ہے نا، اقتدار کا جنون اور مال کا جنون، یہ بدعات خرافات کا بھی بڑا سبب ہے اور دیگر بہت ساری گمراہی اور خرابیوں کا بھی باعث ہے۔ بہت بڑا فساد ان دو جنونوں کی وجہ سے، لوگ دیکھتے ہی نہیں، خون سفید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خون سفید ہو جاتا ہے۔ دیکھو سالہ سال سے یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، وہ کافر اس وقت تو باش اور گنڈے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک بندہ مارا جائے تو وہ کھلبلی مچا دیتے ہیں، طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ مسلمان سالہ سال سے پیس رہے ہیں تو جھنڈا انہوں نے امن کا ہی اٹھایا ہوا ان کافروں نے، لیکن دیکھ لو وہ پوری پشت پناہی کرتے ہیں، ظالم کی حمایت کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ اسلامی جہاد تو ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کے لیے ہے، یہ تو عین امن کا سامان ہے، یہ قطعاً دہشت گردی نہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کا اور عملاً
جہاد چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ مار بھی کھا رہے ہیں اور دہشت گرد بھی کہلوا رہے ہیں۔ یہ تو سزا مل رہی ہے ایمانی کمزوری کی، مار بھی کھاؤ اور دہشت گرد بھی کہلواؤ۔ کیسی یہ تلخ بات ہے۔ بہرحال جتنا دین سے دور ہونا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات معاملات کے اعتبار سے، اتنا مار ہی کھانا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جتنا دین پہ قائم ہونا ہے اتنی اللہ کی مدد اترے گی۔ اللہ نے جہاں مدد کے وعدے کیا اور وہ سچے ہیں، وہاں ساتھ وجہ بیان کیا کہ اس بنیاد پر مدد ہوگی، اس بنیاد پر۔ تو وہ بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو اب بھی سچا ہے۔ وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں جو ایمان والوں کو ایمان سے، دین سے دور کرتی جا رہی، وہ فرق ہی مٹنا جا رہا ہے۔ جس فرق کی بنیاد پر مدد اترنا تھی، اللہ نے فرمایا تھا میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، کیوں؟ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے بھی شرک کرنے والے بن گئے تو پھر رعب کس کا ڈالا جائے؟ اللہ نے فرق بیان کیا کہ اس وجہ سے رعب اترے گا۔ اور جب تک یہ فرق تھا، اہل ایمان توحید پہ مضبوط تھے، سنت پہ پختہ تھے، شرک سے دور تھے، بدعات خرافات سے دور تھے۔ یہ مشرق میں ہوتے تھے، کافر مغرب میں کانپتا تھا۔ جب ان کی نقل میں سارا کچھ ان جیسا ہو گیا، سازشیں ایسی ہوئی، فتنے ایسے آئے، تو وہ فرق مٹ گیا ہے، تو رعب کیسے پڑے؟ اللہ نے تو وجہ بیان کی تھی کہ ہم اس بنیاد پہ رعب ڈالیں گے۔ وہ بنیاد جاتی رہی ہے اور یہ اس کے اسباب ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کا اتارا ہوا دین حق چھوڑنے کے اور بدعات خرافات کے زور پکڑنے کے اسباب میں ساتواں سبب کتمان حق ہے۔ کتمان حق کہ دنیا میں یہ فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ بہت سارے مذہبی پیشوا، دینی رہنما، نام نہاد ہیں، سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنے عوام کو، اپنی قوم کو اللہ کا اتارا ہوا حق بتلاتے ہی نہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، بتلاتے ہی نہیں۔ جب وہ اتارا ہوا حق لوگوں کو بتلایا ہی نہ جائے، اس کی اہمیت بیان ہی نہ کی جائے، تو لوگ پھر بدعات خرافات کو دین سمجھیں گے اور کیا کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حق چھپانے کی بڑی مذمت کی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 2 مقامات ہیں ہلا کے رکھ دینے والے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ حق کے واضح دلائل جو ہم نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، جو لوگ ان دلائل کو، ان حق والے عقائد کو، احکامات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ اکبر، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، دور ہٹایا جانا تو دور کی بات ہے۔ حق بتلایا ہی نہیں جاتا۔ بہت سارا حق عقیدے کے والے سے، عبادات کے معاملے سے، معاملات کے والے سے وہ بتلایا نہیں جاتا۔ وہ پیر، وہ مذہبی پیشوا، رہنما، نام نہاد، وہ کہتے ہیں تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، ہماری بس خدمت کرو، ہم کس لیے ہیں، ہم لے جائیں گے تمہیں جیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی اندھیرے میں نہیں چھوڑا تھا، آپ نے تو روشن سڑک پہ ڈالا تھا۔ آپ نے تو اپنے قریب سے قریب رشتہ دار کا نام لے لے کے مخاطب کر کے کہا تھا اٹھاؤ صحیح البخاری، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اور مغالطے میں نہ رہنا، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق عمل کر لو، ورنہ میں محمد
تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کہا جاتا ہے بس تم ہمیں راضی کرو، ہم بخشوا لیں گے، چھڑا لیں گے، ہم لے جائیں گے، ہم کس چیز کا علاج ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کتنے سارے مذہبی پیشوا ایسا ہی نہیں کرتے، کتنے سارے پیر فقیر اسی چکر میں نہیں کہ تم نہیں نماز پڑھنا تو ہم کس بیماری کا علاج؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرمایا، نام لے لے کے، رشتہ داروں کا نام لے لے کے، پھر کہا دنیا میں جو میرے پاس میرا مال ہے، اے پوپھی جان وہ جتنا مرضی مانگ کے لے لو، پیاری بیٹی وہ لے لو، میں وہ دے سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن عقیدہ و عمل کام آئے گا، وہ دین کام آئے گا جو اللہ نے مجھ پہ اتارا ہے، میری رشتہ داری نہیں کام آئے گی، میں نہیں کچھ کر سکوں گا. صاف صاف کہا، یہ ہے حق، صاف صاف کہا. لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہا. صحیح البخاری میں فرمایا خبردار کوئی کل قیامت کے دن اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے کندھوں پہ گائے سوار ہو. گائے کون سی گائے؟ جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور وہ آواز دے رہی ہو اور اس کو دبوچ رہی ہو، اور یہ مجھے دیکھے تو کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرنا، میں پھنس گیا ہوں، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بتلایا نہیں تھا کہ زکوٰۃ دینا ہے. آئے آئے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اندھیرے میں نہیں رکھا، کہا خبردار میں نہ کسی کو دیکھوں کہ اس کی گردن پہ اونٹ چڑھا ہوا ہو، وہ اس کو دبوچ رہا ہو، اور یہ مجھے دیکھ لے تو کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچاؤ، یہ اونٹ مجھے لے دے گیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. میں صاف کہوں گا میں نے تجھے بتلایا نہیں تھا کہ اونٹوں کی زکوٰۃ دینا ہے، کیوں نہیں تو نے زکوٰۃ دی تھی؟ آپ نے تو اس طرح تفصیل سے بات سمجھا دی، اندھیرے میں نہیں کسی کو رکھا. حق کس طرح روشن ہوتا ہے، دھوکہ باطل میں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ حق چھپائے ہوئے ہیں، حق حقیقت ہے، بہت سارے لوگ وہ حق چھپائے ہوئے ہیں. جو خطرناک جرم ہے جو حق اللہ نے اتارا ہے، اس حق کا ایک مسئلہ بھی کسی کو آتا ہو نا تو وہ آگے پہنچانے کا پابند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی کسی کو معلوم ہے نا آگے سنائے. لوگ وہ اللہ کا اتارا ہوا حق چھپاتے ہیں یا اس میں رد و بدل کرتے ہیں، غلط کر کے بیان کرتے ہیں. جو خطرناک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت سزا سنائی ہے. ایک جگہ یہ سزا سنائی کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. دوسری جگہ یہ سزا سنائی کہ ایسے لوگوں سے نہ اللہ کلام کرے گا نہ انہیں دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ جانتے بوجھتے حق ہی نہیں بیان کرتے، وہ چھپاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بھی بدعات خرافات معاشرے میں پھیلتی جاتی ہیں اور اللہ کا اتارا ہوا دین عملاً وہ کم ہوتا جاتا ہے. جو اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، عمدہ بھی ہے، کامل و اکمل بھی ہے، جس میں تھوڑی محنت پر اجر بے انتہا ہے. اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے. تھوڑی تھوڑی محنت پر 2 رکعتوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے. میں 2-3 مثالیں دے دوں کہ اللہ کا اتارا ہوا دین کتنی برکت والا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ فجر کی نماز کی ایک تو فرض 2 رکعتیں ہیں نا، فرض کی تو شان ہی اپنی ہے نا. فرمایا اس سے پہلے جو 2 سنتیں تم پڑھتے ہو دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں. یہ ہے وہ اس کی برکت جو اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. سورج طلوع ہو کے کچھ اونچا ہو جائے جسے دعائے اشراق کا وقت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے نا، ہر بندے کے ذمے ہے اپنے ایک ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے، اس کے اوپر ضروری ہے. یہ یاد رکھے 360 جوڑ ہیں، 360 صدقے روزانہ ہر بندے کے ذمے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے.
لوگ آج پرواہ ہی نہیں کرتے. صحابہ عمل والے لوگ تھے, پریشان ہو گئے ہیں اتنے صدقات تو ادائیگی کیسے ہوگی. آپ نے پھر آسان آسان نیکیاں بہت ساری بتلائیں. فرمایا کسی کو زبان لا کے نیکی کا حکم دو, ایک صدقہ ادا ہو جائے گا. کسی کو برائی سے روکو, ایک صدقہ ادا ہو جائے گا. راستے میں کوئی تکلیف دہ شے پیچھے ہٹا دو, صدقہ ادا ہو جائے گا. اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو, صدقہ ادا ہوگا. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو, صدقہ ادا ہوگا. اللہ اکبر پڑھو, صدقہ ادا ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھو, صدقہ ادا ہوگا. الحمدللہ پڑھو, صدقہ ادا ہوگا. اندازہ کیجئے آسان آسان اعمال بتلائے, کوئی مشکل نہیں روزانہ اس طرح کی نیکیاں 360. پھر آپ فرماتے ہیں لو میں پھر تمہیں ایک کام بتلاؤں, تم وہ ایک کام کر لو تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اور میں سورج طلوع ہو کے ذرا اونچا ہو جائے, صرف 2 رکعتیں پڑھو دعا کی 2 رکعتیں پڑھو. کتنا وقت لگتا ہے, وضو سمیت 5-6 منٹ کا عمل ہے. لیکن پھر میں تم یہ کر لو, سارے اعضائے بدن کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ کے اتارے ہوئے میں تو اتنی برکت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اللہ نے اتارا کہ اگر اخلاص اور عمل کی ادائیگی اچھے معیار پر ہے تو کم از کم 10 گنا سے شروع ہو کر 700 تک, 700 سے بے حساب تک اجر ہے. پر یہ اس کا ہے جو اللہ نے اتارا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. وہ لوگ کرتے نہیں. فجر پڑھنے والے کتنے ہیں, تو فجر کی سنتے پڑھنے والے اور کام ہے. کیوں, بہت سارے فجر پڑھنے والے بھی فجر کی سنتے نہیں پڑھتے, وہ اور کام ہے. ضحی اشراق پڑھنے والے اور تھوڑے ہیں, وہ نماز پنجگانہ والوں سے بھی کام ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, فضیلت کتنی ہے, کتنا اجر ہے. اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں کہ عمل تھوڑا, اجر بے انتہا. لیکن جو بدعات خرافات ہیں ان میں آپ اربوں روپیہ لگا دیں, جسمانی محنت بھی جتنی مرضی ہو, وقت بھی جتنا مرضی صرف ہو جائے, اجر کی بجائے گناہ ہونا ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. اجر کہاں ملنا ہے؟ اجر تو اس میں جو اللہ نے اتارا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. کہ صحیح البخاری میں ہے, آپ فرماتے ہیں ایک کھجور آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہ وہ ہے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا, وہ بدعات نہیں, خرافات نہیں. وہاں خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہا, وہ تو گمراہی میں خرچ کر رہا. فرمایا ایک کھجور آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے. گھوڑی کے بچے کی مثال اس لیے دی, وہ بڑی جلدی بڑھتا ہے, نشو و نما پاتا ہے. فرمایا وہ کھجور رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی 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 پہاڑ برابر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. کہاں کھجور اور کہاں پہاڑ. اسی طرح کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اللہ اکبر, گزشتہ خطبے میں بتلایا تھا نماز جنازہ پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن آدمی اپنے بھائی کا حق ادا کرتا ہے. اگر مخلص ہے, ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ہے ایک نماز جنازہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے یہ فضیلت معلوم نہیں تھی, انہیں معلوم ہوئی تو حسرت سے کہتے ہیں اللہ اکبر, ہماری حسرت تو یہ ہے نا, وہ ہو ہمارے قریب جگہ تھی, مجھے پتہ ہی بعد میں چلا وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا, وہ تو بڑا نفع والا سودا تھا. ہماری حسرتیں تو اس طرح کی باتوں پر ہے, وہ فلاں شے سستی بک رہی تھی اور میرے ہاتھ سے نکل گئی. حسرت جہاں بیٹھے وہاں حسرت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ قرات والی حدیث معلوم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں او ہو فرتنا کراریتا کثیرا, ہم نے بڑے قرات ضائع کر دیے کہ اتنا اجر اور ہم محروم رہ گئے, ہم نے تو بڑے قرات ضائع کر دی. تو بہرحال دین یہ ہے کہ عمل تھوڑا اور اجر بے انتہا, محنت تھوڑی اجر بہت زیادہ اور ہمیشہ کا.
اور پھر دین جو اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، اس کی برکت دنیا میں بھی، قبر و برزخ میں بھی، حشر کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی۔ اور بدعات خرافات کا تو تینوں جہانوں میں نقصان ہے۔ اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود یہ اسباب ہیں کہ لوگ اللہ کا اتارا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا چھوڑ کر بدعات خرافات پہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے سے الفت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ بڑی زبردست مثال دے کر آپ نے بات سمجھائی ایمانی اخوت کی۔ قرآن میں بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ صرف مومن ہی بھائی بھائی ہیں، کہ اصل اخوت ہی ایمان اور اسلام کی ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی بنیادوں پر اخوتیں بنائی ہوئی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایمان سب سے مضبوط رشتہ اخوت ہے، سب سے مضبوط۔ اس رشتے کی بنیاد پر بہت بڑے حقوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جو اخوت کے حقوق ہیں وہ بڑی کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے ذمہ داران خواب غفلت میں ہیں، خود اپنی معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو مختلف علاقوں میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، سب سے پہلے تو جواب دہ یہی ہے نا۔ اب دیکھو میں اور آپ ہیں، ہم تو ان کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم تو ان کی مدد کے بغیر ہم تو سرحد بھی نہیں عبور کر سکتے۔ جا کے مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی مسلم حکمرانوں کی، مسلم ممالک کی افواج ہے، اول ہی ذمہ داری ہے ان کی کہ یہ رشتہ ایمانی اخوت کو نبھائیں۔ صرف بات حقیقت ہے جرأت و دلیری کی ہے۔ جرأت و دلیری ہو تو ایمان کے آگے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی۔ جو خلفاء کے دور میں پوری دنیا پہ آخر دین غالب ہو گیا تھا، تعداد میں کافر اس وقت بھی زیادہ ہی تھے، مومن تھوڑے تھے، صرف ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایمان بڑا مضبوط تھا۔ دنیا کا اللہ اکبر پیار، دنیا کا نشہ جنون کی طرح سوار نہیں تھا۔ آخرت نصب العین تھی۔ وہ شہادت کی موت کو وہ موت کی جگہوں سے تلاش کرتے تھے۔ یہ دلیری تھی۔ اس دلیری کے نتیجے میں اللہ کی مدد اترتی تھی۔ اب یہ بس سیاسی بیان دے دیا، بس کیا ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، اتنے میں تو نہیں ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ آخر یہ تمہارا اسلحہ، تمہاری چونیاں، تمہارے لشکر، یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو، ساتھ دو ان کا۔ خطرناک حد تک وہ حالت مظلومیت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی تھی، امت مسلمہ کو تو طرف جانا چاہیے۔ اور میں مومنوں کی مثال ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ وہ کنارے پہ ہے پاؤں، اس کے ناخن میں زخم ہو جائے نا تو بندے کو بخار چڑھ جاتا ہے اور پورے بدن پہ نیند نہیں آتی۔ کیا آ جاتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ کہ کوئی بات نہیں، یہ انگلی جو زخمی ہو گئی یا اس میں کوئی ریشہ پڑ گیا، اس کو میں بستر سے باہر کرتا ہوں اور میں تو سوؤں نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مثال کتنی زبردست ہے، لیکن ہماری حالت یہ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم فضول جشنوں میں ہیں، فضول میلوں میں ہیں، فضول خوشیوں میں ہیں۔ وہ شادی بیاہ جو بالکل سادہ اور آسان تھے، ان کے ہمارے کھیکن ختم نہیں ہوتے۔ ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔
یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے امت پہ، جس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان مظلوموں کی اپنی جناب سے مدد فرمائے، اللہ ظالموں کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔